قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء رأس العبادت۔ حاضرین محترم، حضور سرور کائنات فخر موجودات تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء رأس العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کی سردار ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں یا جو بھی عبادت کریں، اس کے بعد دعا کرنا یہ لازمی امر ہے، کیونکہ جملہ عبادات کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عطا فرمائی کہ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کی سرداری دعا میں ہے۔ تو اللہ اس سردار عمل کو ہمیشہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کئی دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے۔ اگر پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے نماز بھی دعا ہی ہے۔ بھائی جب نماز بھی دعا ہے تو الگ طور پہ دعا کو عبادت کا سردار کیوں کہا گیا؟ نماز عبادت ہے تو اس کی سرداری آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک اس دعا کو کثرت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض صوفیاء اور عرفاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے وہ خدا ہے۔ یہ بندہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے دست بھیک اور دست سوال دراز کر رہا ہے، اور جس کے دربار میں دست سوال دراز کر رہا ہے وہ اس کا مولا ہے، وہ رب ہے۔ تو وہ عمل جو ہمیں بطور بندہ رب کے دربار میں پیش کرتا ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ اللہ اس پہ دوام عطا فرمائے۔ دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا الدعاء جناح العبادت، دعا عبادت کے پر ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ آپ کا جہاز پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، پرندہ اپنے ونگز اور پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، تو دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادت کے پر ڈکلیئر کیا۔ تو کیا مطلب؟ اگر ہم عبادت کے بعد دعا نہیں کرتے تو پھر تمہاری عبادت پرواز کیسے کرے گی؟ اس سے مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ دعا کے بغیر کی ہوئی عبادت وہ شاید یہی نہ رہ جائے، اس کو پر لگاؤ۔ وہ پر کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اب دعا جناح العبادت، دعا تمہاری عبادت کے پر ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو عبادت کو پر لگ جاتے ہیں، وہ پرواز کر کے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، پھر وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ میری امت کو دعا نہ دیتا، اللہ میری امت کو دعا کا شرف عطا نہ کرتا تو تم کو بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں یہ فزیکلی نظر آتی، یہ جسمانی صورت میں تجھے نظر آتی کہ یہ بیماریاں مجھ پہ حملہ کرنے والی ہیں، یہ بلائیں مجھ پہ حملہ کرنے والی ہیں، یہ مصیبتیں مجھ پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، یہ فزیکلی جسمانی طور پہ نظر آتی ہیں، مگر یہ برکت دعا ہے کہ یہ ہم کو جسمانی طور پہ نظر نہیں آتی۔ تو ہمیشہ اللہ پاک کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے کلیم ہیں، ان سے ایک دن رب نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم 5 چیزیں میں تجھے عطا کرتا ہوں اور 5 چیزیں تو مجھے پیش کر۔ کتنی ایمان افروز بات ہے۔ رب نے فرمایا اے پیارے کلیم 5 چیزیں میں تجھے عطا کرتا ہوں، 5 چیزیں تو مجھے پیش کر۔ یا اللہ تو کیا عطا فرماتا ہے؟ رب نے فرمایا الوہیت میری طرف سے ہے اور عبودیت تیری طرف سے۔ عبودیت سے مراد ہے بندہ ہونا، بندگی، اظہار بندگی۔ اور اللہ نے مزید فرمایا کہ اے پیارے کلیم جنت میری طرف سے اور عبادت تیری طرف سے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم نعمت میری طرف سے، شکر تیری طرف سے۔ اور پھر فرمایا کلیم چوتھے نمبر پہ
قضا میری طرف سے، رضا تیری طرف سے۔ اور پھر فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، دعا تیری طرف سے، قبولیت میری طرف سے۔ تو سمجھ آئی یہاں بھی ایک نبی سے ہم کلام ہوتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دعائیں کرو، تم دعائیں کرو، اور قبولیت عطا کرنے والا میں خدا ہوں۔ تو دوستو خلاصہ گفتگو یہ ٹھہرا کہ حالت دعا میں بندہ رب کو پیارا لگتا ہے، اور رب پھر کرم کرتے ہوئے وہ اپنا اظہار ربوبیت فرماتا ہے۔ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔